آپ دیکھ رہے ہیں قلمکار انٹرنیشنل کے آفیشیل چینل پر ادبی اور ثقافتی پروگرام۔ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی گول گباڑا ہوتا ہے، شور شرابہ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی یورپین کنٹریز میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم کیا اس کو کیا سبق دے سکتے ہیں، یہ جو ہمیں جانتے ہیں ہمارے جو مسیحی ہیں پاکستان سے باہر ہیں، وہ بھی کچھ ایسا ہی تھوڑا سا نا اس کو رنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ہے کہ تھوڑا سچائی بتائیں گے تو سچائی اگر بتاتے ہیں تو لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ پہلے دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد جو ہے وہ ایک محفل ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں کچھ وہ ڈانس وانس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے، لیکن اس کو ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے، اس کو جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ میں نے کچھ محفلیں میں گیا ہوں تو لوگ پہلے سرمن ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو نا یہ تو اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں نعیم صاحب؟ ہاں جی، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے میں پادری الیاس صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا پرانے عہد نامے کے حوالے سے، اور کہ کس طرح وہ لوگ اپنا نیا سال جو ہے وہ مناتے تھے، اور جو دو چیزیں واضح کی انہوں نے کہ پاکیزگی اور اتحاد، یہ دو نرسنگے جو پھونکے جاتے تھے تو وہ علامتی طور پہ ان کی علامت یہ تھی کہ ایک نرسنگے کی آواز سے پاکیزگی مراد لی جاتی تھی اور دوسرے سے اتحاد۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے، جو حالات آپ نے بتائے ہیں، تو بدقسمتی سے جب ہم مسیحی لوگ یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے نیا سال مناتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمیں پاکیزگی اور اتحاد کا جو عنصر ہے وہ کم کم نظر آتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن کم ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے ہلا گلا، شور شرابہ اور اس طرح کھانے پینے کے مناظر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت رہنما اصول ہیں سر، پاکیزگی اور اتحاد کے، میں سمجھتا ہوں۔ اور اگر ہم مسیح یسوع کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ان کی پیدائش سے لے کے صلیب پر چڑھائے جانے سے اور پھر زندہ آسمان پر اٹھائے جانے سے، یہ بڑا مختصر سا وقت ہے۔ تو ان کی اپنی زندگی کیسی تھی جو انہوں نے گزاری؟ وہ ظاہر ہے یہودی دستور کے مطابق عیدیں بھی مناتے تھے، تہوار بھی مناتے تھے، تو مسیح یسوع کی زندگی سے ہمیں ایسا کوئی سبق نہیں ملتا۔ وہ خود ایک پاکیزہ شخصیت تھے، اور ان کی پیدائش میں کوئی انسانی آمیزش شامل نہیں تھی۔ وہ روح القدس کی قدرت سے دنیا میں آئے، اور اس کے لیے ہم دیگر مذاہب سے بھی دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں بھی انہیں روح اللہ کہا گیا ہے، کہ اللہ کی روح، خدا کی روح۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کی روح کے وسیلے سے وہ دنیا میں آئے، جبکہ بعض لوگ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور اس سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا۔ میں اپنے بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، مسیح یسوع نے کلام مقدس میں، انجیل میں ایک جگہ فرمایا کہ میری طرح فروتن بنو، حلیم بنو، اور ان کی محبت، ان کو نے محبت کے لیے مثالیں قائم کی، انہوں نے فروتنی کی مثالیں قائم کی، حلیمی کی مثالیں، اور سچائی کی مثالیں، اور اتحاد کا بھی درس انہوں نے دیا مسیح یسوع نے۔ اور یہ چیزیں چونکہ ہم بھولتے جاتے ہیں، تو اس کی طرح ہمیں واپس آنا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں کہ اتحاد اس بار میں بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو دیگر اقوام، جو غیر مسیحی اقوام ہیں، انہوں نے بھی بڑے پرجوش انداز میں نئے سال کو، کرسمس کو سیلیبریٹ کیا۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ چرچز میں ہمارے جتنے بڑے آفیشل ہیں، وزیر اعظم سے لے کے چیف آف آرمی اسٹاف اور عدالتوں کے ججز، اور جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہ خود چرچز میں گئے، عبادتوں میں شامل ہوئے، مبارکباد دی مسیحیوں کو۔ تو یہاں میں ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، وہ میں آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں جی سر۔ کہ جب سر ہم دیکھتے ہیں کہ
हमारे इतने बड़े लीडर जो जिनके हाथ में ताकत है, पावर है, और जो पाकिस्तान को बनाने के लिए उनके पास इख्तियार है, तो जब ये बड़ी बड़ी शख्सियात हमारे चर्चेज में आते हैं, तो जो हमारे मजहबी या सियासी रहनुमा इनका इस्तकबाल करते हैं, तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारी कौम को वहां पे क्या मुश्किलात दरपेश हैं, तो हम वहां पे अपना एजेंडा क्यों नहीं उनके सामने रखते। हम अगर थोड़ा थोड़ा भी उनको कहें कि जनाब हमारी कौम को ये मुश्किल है, हमें ये तकलीफ है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो खुद मेहरबानी करके इसकी तरफ भी तवज्जो करें, तो मैं कहता हूं कि ये तमाम मसाइल जो हमारे, ये एक एक करके हल होते जाएंगे। बदकिस्मती से हम शख्सियात को, गैर मसीह शख्सियात को बुला तो लेते हैं अपने प्रोग्रामों में, लेकिन हमें फिर इसके बाद का समझ नहीं आती कि हम क्या करें। ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है जब हम अपने मसाइल उनके उनके गोश्त गुजार कर सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था हम साया कंट्री की, तो वहाँ के मेरी मुराद भारत से, तो वहाँ के जो बहुत बड़ा एक इज्तिमा है पादरी साहबान का, उन्होंने क्रॉस पहने हुए हैं, बिशप साहबान है, फादर साहबान, मसीही जितने भी हैं, तो वहाँ के जो वजीर आजम है हिंदुस्तान के, वो मसीह यसू के बारे में बहुत खूबसूरत उन्होंने मैसेज बताया उनकी जिंदगी के बारे में। और लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ के लोगों ने भी, मसीहों ने जो वहाँ बैठे हुए थे, मोदी साहब को ये नहीं कहा होगा कि भाई जो तुम्हारी ये दूर दराज की रियासतें हैं, वहां पे मसीहों को जबरदस्ती हिंदू किया जा रहा है, उनके चर्चेस गिराए जाते हैं, तो ये उसके लिए भी कुछ कहें। तो ये वेरी गुड। हमारे पास एक बड़ा अच्छा मौका होता है। और मैं अपने मजहबी रहनुमाओं से, हमारे लिए बड़े एहतराम के काबिल है अपने सियासी रहनुमाओं से, तो जनाब ये साल के बाद एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिलता है, तो हमें अपनी तकालीफ जो है वो भी उनको बतानी चाहिए। और ये है इत्तेहाद का दर्ज जो हमें मसीह यस्सु से, जो क्रिश्चियनिटी से मिलता है। और पाकीज़गी की बात हम पहले कर चुके हैं कि हमें इन दिनों में, क्रिसमस में, नए साल में, हमें मसीह यस्सु को याद करना चाहिए, अपनी पिछली जिंदगी को याद करना चाहिए कि गुज़श्ता साल में हमने क्या क्या गलत काम किए, हमसे क्या क्या गलतियां हुई, हमें उनको नहीं दोहराना। नए साल में कुछ नए अहद करने चाहिए, कुछ नई ख्वाहिशात सामने लानी चाहिए, और इससे हमें ऐसा नमूना पेश करना चाहिए जो हमारे अपने लिए, हमारी कौम के लिए, दुनिया के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक नमूना बन सके। जी सर। थैंक यू सो मच। एक तो ये आपने बड़ी अच्छे नुक्ते की तरफ तो जो दिलवाई है, वो ये है कि वाकई बड़े दिन के में और नए साल की खुशियों में बहुत से हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, तो ख्वाह वो पाक फौज का लीडर हैं, वह सियासी लीडर्स हैं, वो चर्चेज में आते हैं, वो दावत कबूल करते हैं। लेकिन वहां पे हमारे जो मसीही लीडर हैं, ये सच्ची बात है कि वो कोई भी अपना जो परेशानी है बहसीयत मसीही या अकलियत होते हुए वो नहीं बयान करते, बल्कि उसी वो शहर में या उसी, वो कहते हैं कि जी वो आगे हैं, बस वो उसी प्रेशर में, उसी रोब में रहते हैं और उसी रोब में वो बात करते नहीं है। इनके इतने दबे हुए, एक अच्छा मौका है कि आपको पता है जड़ावाला का वाकया, जो इंतहाई खतरनाक वाकया हुआ है, जो नाकाबिले फरामोश एक ऐसा हादसा हुआ है, एक ऐसा वाकया हुआ है कि वो बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े केमिकल के साथ उन घरों को जलाया गया, चर्चेस को तबाह बर्बाद कर दिया गया, लोगों की अमलाक को, लोगों की कीमती चीजों को चुराया गया। तो ये चीजें जो है, ये क्यों नहीं हम लाते इन दिनों में? हम भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद ये हमारे खैर खा तो हैं, एक मुल्क में रहते हुए। हम नहीं कहते कि वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि हम तो दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, क्योंकि ये हमारा खुदा यीशु मसीह का ये हुक्म है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। हम उनको माफ भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन जब ऐसे वाकयात होते हैं, जैसे जो हमारे जो मसीही फेस्टिवल्स हैं वो आते हैं और लोग आते हैं वहां पे, उनको ये बताना चाहिए कि हमें ये मसाइल हैं, क्योंकि लोग ये बात कर नहीं सकते। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे लीडर्स हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, जितने सुन सकते हैं, ये उन तक बात पहुंचाएं कि जब वो लोग आते हैं चर्चेज में, उनको बड़ा एहतराम किया जाए, चर्च का खूब बाइबल मुकद्दस का एहतराम किया जाए,
وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ بڑی یکجہتی اور یگانگت اور محبت اور اتفاق اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے مسائل اور ہیں. ایک دفعہ چرچ میں آ جانا سال کے بعد کسی لیڈر کا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جتنی مسیحیوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، غریبوں کے ساتھ، غربا کے ساتھ، وہ لوگ جو یہ جو گھروں میں کام کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں، تو انتہائی نفرت انگیز ان سے سلوک کیا جاتا ہے. یہ ختم کیوں کیسے ہوگا؟ یہ پوری قوم جب اکٹھی ہوگی تو پھر یہ ختم ہوگا، یا مائنڈ سیٹ ایک تبدیل کرنا پڑے گا. ہم اہل کتاب بھی ہیں اور ہم کافر نہیں ہیں، ہم خدا کو مانتے ہیں اور ہم انبیاء پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ہم اس موت کے بعد، اس زندگی کے بعد جو قیامت ہے اس کا پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن چونکہ یہ لوگ جو ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے برے برے الفاظ اور بری بری باتیں کہتے ہیں. پر ہمارا یہ سوال آج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ نعیم صاحب تھینک یو سو مچ، یہ آپ نے ایک اچھا سوال بھی اٹھایا اور ایک اچھا پوائنٹ بھی کہ اچھا میں ایک یہ بات کریں، جرمایا میں اگر ہم دیکھیں، جرمایا یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 29 باب ہے، تو میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں پادری صاحب کے لیے، کیونکہ ہمارے جو خیالات ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. خدا کہتا ہے کہ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خدا فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہم خیالات باندھتے ہیں، ہمیں تو خدا ہمارے خیالات کو، ہمارے منصوبوں کو، ہمارے لیے کیا خداوند کا منصوبہ ہے وہ ہمیں پہلے ہی جانتا ہے، وہ ان تمام منصوبوں کو پہلے ہی جانتا ہے. تو اس لیے for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. That's what we celebrate. We celebrate because God is with us. We celebrate because he has given us hope. The hope in Jesus Christ. اور امید وہی پہ ہوتی ہے جو زندہ ہوتا ہے، امید مردوں پر نہیں لگائی جا سکتی. That's what we believe. اور نیا سال کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نئے ایک، حالانکہ یہ جو سال ہے، یہ مہینے ہیں، یہ دن ہے، یہ بنائے عالم سے ہیں. 6 دن میں اس خلق کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا. تو یہ اس ساری کائنات کو خلق کیا گیا، اس خلقت کو پیدا کیا گیا. اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ دن اور مہینے جو خدا نے جو سیٹ کیے ہیں، یہ ٹائم، وقت بذات خود ایک زندگی ہے. وقت ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے. یہ نیا سال ہمیں نئی مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم یہ کر لیں جو ہم نے پہلے نہیں کیا. ہم وہی باتیں، وہی کام، وہی نا امیدی، یاسیت کو اپنے نئے سال میں نہ لے کے جائیں، بلکہ نئے سرے سے نیا وقت کا آغاز کر دیں. تھینک یو سو مچ. تو ایک اور آخری سوال جو ہے بس، اب آپ پاکستان سے میرے پاس ایک پازیٹیو نیوز ہے. جی 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 ضرور شیئر کیجیے. اکثر پازیٹیو نیوز یہ ہے، اس بار جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں ہوا ہے، ایبٹ آباد میں ایک مدرسہ کے اندر کرسچن بچوں کے لیے، جو مدرسہ کے بچے ہیں، انہوں نے ایک کرسمس کا جو پروگرام ترتیب دیا، اس میں ان کو دعوت دی. اس میں بچوں نے گیت، مسلم بچوں نے بھی تلاوت کی، پھر اس میں اسکول بیگ اور اس طرح کے جو گفٹ ہیں بچوں نے ارینج کی کرسچن بچوں کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو بھی لوگ نفرت کا بوتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں پازیٹیو بیج بونا چاہیے. ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم برابر کے شہری ہیں، اور جو مذہبی نفرت ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا ہی اچھا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن ہے. اچھا، دوسری ایک بڑی جماعت ہے، وہ شاید ویڈیو وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور یسوع مسیح کی ولادت جو ہے ایک وہ پوری مذہبی تنظیم ہے اور بہت بڑا پروگرام ہے. اس کے اندر کچھ 400-500 لوگ ہوں گے. اس میں مولانا حضرات ہیں اور سارے نمازی ہیں، سارے پیٹ مسلم بھائی ہیں سارے. اور یسوع مسیح کی ولادت، پیچھے بینر بھی لگا ہوا ہے یسوع مسیح ابن مریم کی ولادت کا، انہوں نے سیلیبریشن کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جو پروگرام ہیں یہ پاکستان کی طرف سے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. بہت اچھی بات. تیسری بات بہت زیادہ، تیسری جو بات ہے، جب یہ کہا جاتا ہے جی کرسمس مبارک نہیں کہنا چاہیے، اس بار بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے اس بات کو کنڈیم کیا ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم تو کریں گے بھائی، بلکہ انہوں نے تمام مسیحی بہن بھائیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور بہت سارے بہن بھائیوں نے جو کرسمس مبارک کے میسیجز بھیجے ہیں میڈیا کے اوپر، جتنے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے ہوں گے۔ ویری گڈ۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک پازیٹیوٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، یعنی میچورٹی کی طرف۔ جب میچورٹی ہے نا بذات خود خدا عطا کرتا ہے، میچورٹی ویسے نہیں آتی۔ میچورٹی یہ نہیں کہ ایج سے آتی ہے، میچورٹی جو ہے وہ خداوند پر ایمان رکھنے سے آتی ہے، خداوند کے قربت میں آتی ہے۔ جب ہم میچور ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم دوسروں کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنے طرح کا سمجھتے ہیں اور اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہے میچورٹی کا لیول جو ہے، کیونکہ ہم جو ہے ہم مسیحی ہوتے ہوئے، تو یہ جو باتیں آپ نے کی واقعی بہت خوبصورت ہے کہ مدرسے میں اور پھر اس لوگوں نے بچوں کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر اگر ہم جو نفرت کے بیج بوئیں گے تو وہ بڑے ہو کر بڑے تانور درخت بنیں گے، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ زیادہ جگہ بھی خراب کریں گے، جگہ گھیریں گے، اور ڈیفینیٹلی یہ تو بڑی خطرناک بات ہوگی اگر یہ کر رہے ہیں۔ ابھی جو آپ نے بتائی یہ بڑی اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے، پر امید ہے ہم کہ ہمارا جو فیوچر ہے اچھا ہوگا۔ یہ 2024 جو ہے کوئی ایسا واقعہ، دردناک واقعہ کوئی ایسا پاکستان میں نہ ہو، بلکہ پاکستان جو ہے بحیثیت قوم، ہم پاکستان کا اس پوری قوم کا حصہ ہیں، پاکستانی ہیں ہم پہلے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان بہت تبدیل ہوگا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد ہم مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو کوئی بھی ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں۔ تو میرا خیال ہے ابھی کچھ اور آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ان تمام دوستوں کو، ان تمام احباب کو جو پازیٹیو رویہ اختیار کرتے ہیں، نعیم صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور یہ جو ابھی پادری صاحب نے جس بات کا حوالہ دیا ہے تو وہ میں اپنی گفتگو میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ بہت سی ہم نے تبدیلیاں دیکھی ہیں پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی، کہ کرسچینٹی کے حوالے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے کافی کچھ جو ہے وہ چینج ہوا نظر آ رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اور بھی تبدیلیاں جو آئیں گی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بطور مسیحی اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم سے لوگ کیا توقع رکھتے ہیں، یہ ہم ان کو کیا دکھاتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں اور اپنے بارے میں۔ جیسا کہ پادری صاحب نے پہلے حوالہ دیا تھا پاکیزگی اور اتحاد، تو یہ چیزیں ہم میں ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم ایک اچھا نمونہ اور اچھی مثال غیر اقوام کے لیے بن سکے۔ جی تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی پا صاحب آپ کا بھی، اور نعیم بھائی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ کے خیالات کا۔ جی تو ہماری طرف سے پوری قلم کار انٹرنیشنل کی تنظیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ ہم دعا گو ہیں، اور آپ بھی دعا کریں ہمارے ساتھ مل کے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں دیکھیں گے بعد میں بھی، ان تمام دوستوں کے لیے، ان تمام دوستوں کی خاندان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو سلامت رکھے، اور 2024 میں ہمیں اور ہمارے ملک کو، ہمارے ارد و گرد میں یا گرد و نواح میں امن کی جو ہے وہ فاختہ کا راج ہو، میں یہی کہوں گا، اور ہم امن کی بات کریں، محبت کی بات کریں، یگانگت کی بات کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، اور روحانی طور پر بھی ترقی کرتے جائیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔ بہت شکریہ سر، خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔ Yeah.